ناظرین کرام، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی بات۔ اور آج کی کلیم میں ہم آپ کو فرماتے ہیں پیر و مرید کا مسئلہ۔ تو پیر و مرید کے مسئلے میں فرمایا ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے، یعنی کہ پیر جو اپنے مرید کو عمل کرے، تو جو بتائے عمل کرنے کے لیے اس پر بڑی کوشش سے عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس پہ عمل کرے، یہ اسے لازم ہے۔ یعنی پیر کی زبان سے جو بھی بات سنے گا وہ اسے لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، اور پیر کی خدمت بھی بجا لائے، اور پیر کی ہر طرح سے خدمت بھی کرے، پیر کی جو ہے دلجوئی کرے، ہر طرح سے خدمت کرے، اور حاضر خدمت حاضر رہے، اور ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہے، جب بھی بلائیں، جیسے بلائیں، جس طرح سے بلائیں وہ اس میں حاضر رہے۔ اگر متواتر خدمت بجا نہ لا سکے تو کم از اس بات کی ضرور کوشش کرے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھنا کہ پیر کی خدمت متواتر طریقے سے نہ کر سکو روزانہ ہے، تو اس پہ جب بھی بلائے جائے تو کوشش کرو کہ کم از اس کی کوشش ضرور کر سکو، یعنی کہ ضرور یہ چاہو کہ کبھی دوسرے دن، چوتھے، پانچویں، آٹھویں، یہ مہینے میں، 15 دن میں یہ ہے کہ ان کی خدمت کرے اور ان کی دلجوئی کرے، اور ان کے لیے خدمت کا ہم موقع دیں کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ پھر فرمایا کہ حکایت ہے، فرمایا یہ کہ ایک مرتبہ کسی زاہد نے 100 سال خدا کی اس طرح عبادت کی۔ کوئی بزرگان دین تھے، وہ بزرگان دین کوئی زاہد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کی 100 سال عبادت کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ انسان کی عمر کچھ 50 سے 60 سال ہوتی ہے، انہوں نے 100 سال عبادت کی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی عمر زیادہ رہی ہوگی، اور بچپن سے ہی وہ جو ہے عبادت میں لگ گئے ہوں گے۔ تو عبادت کی تو کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو کھڑا رہتا، کوئی آدمی کوئی دم یاد الہی سے غافل نہ رہتا تھا، ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے، اور کوئی بھی کبھی غافل نہ۔ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی بھی ایک وقت بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہے۔ جو کہ اس کے پاس آتا تھا اسے نصیحت کرتا آتے جانے کو کہتا تھا، کہ وہ نصیحت کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ اے بندو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کھانے اور نہ پینے اور غافل رہنے کے لیے۔ وہ زاہد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن شریف کے اندر آیت نازل فرمائیے، اور فرمائیے کہ اللہ کے بندو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کھانے پینے میں اور غافل رہنے کے لیے، کھیل کود میں اور تماشا گوئی میں آپ کو رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں واجب ہے کہ کسی کام میں یعنی کہ دست اندازی نہ کریں، یعنی کہ ہم جو ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہیں، اور مگر عبادت اور اطاعت الہی میں الغرض جب زاہد فوت ہوا تو اسے خواب میں کچھ کر پوچھا۔ کسی نے دیکھا جب وہ زاہد عبادت میں، جب اتنی عبادت یا ریاضت میں رہتے تھے، جب وہ زاہد صاحب جو تھے وہ انتقال ہو گئے، اور جب انتقال ہوا تو انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ کہا تو مجھے بخش تو دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہ کس عمل کے بدلے میں؟ جواب دیا کہ میں دن رات بیدار رہتا اور کسی وقت آرام نہ لیتا، لیکن یہ عمل خدا نے پسند نہ فرمایا۔ اتنی عبادت کے باوجود بھی میری اللہ تعالیٰ نے عبادت یہ عمل پسند نہ فرمایا، بلکہ میری بخشش کا سبب یہ تھا کہ میں اپنے پیر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کتنی اچھی اور کتنی عمدہ بات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بھی ایک سائڈ میں چھوڑ دیا، یعنی رات اور دن اللہ کی عبادت اور ریاضت بھی کی ان پیر صاحب نے، ان بزرگان نے، درویش نے، لیکن ہر وقت دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، اور لوگوں کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بخش تو دیا، لیکن کس کے ذریعے بخشا؟ کہ وہ پیر کی خدمت کرنے کے بدلے میں بخش دیا، کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ حکم ہوا کا چونکہ تم نے اپنے پیر کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا۔
تو نے اپنے پیر کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے اس لیے تجھے بخش دیا ہے، تو یاد رکھو۔ لیکن ایک چیز خاص طور سے اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پیر ہونا تو چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن پیر کے ساتھ ساتھ وہ پیر ایسا ہونا چاہیے جو پیر لکھا پڑھا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ اور علماء کرام، محدث کرام یہ فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہو جو ضروریات کے مسائل نکال کر حل کر کے آپ کو بتائے، اور وہ پیر تعلیم یافتہ ہو، باشعور ہو، علم و حکمت میں ہو، اور وہ پیر لالچ سے بھی دور ہو، اور اپنے مریدوں کو کسی بھی طرح کی غلط بات نہ بتائے، نماز کی، روزے کی، اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی نصیحت کرتا رہے۔ ایسے پیر کو آپ پیر بنائیے جو پیر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں کوتاہی نہ کریں، اور عبادت کو آپ کو سمجھائے کہ اللہ کے ہر وقت عبادت کرو، اللہ کی ریاضت کرو، اللہ کی تلاوت کرو۔ ایسے پیر کو جو ہے وہ پیر بنانا چاہیے، نہ کہ آج کل لوگ جاہل پیر، جھوٹے پیر، مکار فریب، تمام طرح کے پیر ہو گئے ہیں جن کے الحمد شریف یاد نہیں ہے، کل یاد نہیں ہے۔ کچھ جگہ تو یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ بسم اللہ شریف بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیر سے دور رہو، اور بڑے بڑے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کرتے ہوئے پیر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسے پیر سے ہمیشہ بچتے ہوئے رہو۔ اور ظاہر میں تو اتنے ماشاء اللہ جبہ پہنے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ شافع ہے، گلے میں تسبیحاں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ الحمد شریف بھی یاد نہیں ہے، بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، کل بھی یاد نہیں ہے، اور یہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ وہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت سب چیز سے دور ہو چکے ہیں، اور زمانے کو دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم کیجئے مولا کریم کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں۔ تو میرا آپ سے گزارش ہے، پیر بناؤ لیکن دیکھ بھال کے پیر بنائیے، اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ، باحیا، باشرع، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر خاصیت ہونے چاہیے۔ قرآن شریف کی تعلیم ہونا چاہیے، اردو کی تعلیم ہونا چاہیے ماشاءاللہ، اور وہ کچھ پڑھا لکھا ہو جو ضروریات کے مسائل، مسلمان میں کیا کیا ضروری مسائل ہیں انہیں حل کر سکے۔ بنا وجہ فضول گوئی میں جو انسان پڑا رہتا ہے، اور نہ نماز سے، نہ روزے سے، سب چیز سے دور رہتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، کسی تصویر سے دور رہتا ہے، کسی مسائل سے دور رہتا ہے، اور ایسا انسان جو 8-8 10-10 انگوٹھی اپنے گلے میں، 2-2 4-4 مالیں اپنے گلے میں، یہ ساری چیزیں، دھاگے باندھنا، کڑے ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بھی خلاف ہیں، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح کے کڑوں کو، دھاگے باندھنے کو، یہ سب کو منع فرمایا۔ خیر، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو یہ صرف بتا رہے تھے کہ اپنے پیر بناؤ، لیکن دیکھ بھال کیسے پیر بناؤ جو آپ کے پیر آپ کے کام آ سکیں۔ آپ ان سے دعا کرانے کے لیے کہو تو وہ دعا کریں، اور پیر کی دعا وائی سے برکت بھی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن پیر باشرع، باحیا، و اصول، پابند، جھوٹ فریب سے دور ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی خاصیتیں ہوں جو جھوٹ فریب سے، ہر چیز سے دور ہو، اور اسے دیکھ کے لگے کہ سچ میں یہ پیر ہے، سچ میں یہ پیر کے لائق ہے، تو اسے پیر بناؤ۔ لیکن جب وہ گمراہ ہوگا تو تمہیں بھی گمراہ کرے گا، جب خود پڑھانا ہوگا تمہیں کیا بتائے گا، طرح طرح کی جھوٹ، مکار، فریب میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش اور التجا ہے کہ ایسے پیروں سے ہمیشہ بچے رہیں اور ہوشیار رہیں، کیونکہ پھر آپ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صدیق اور اولیاء اور مشائخ وغیرہ کو ایسی حالت میں مبوش کریں گے کہ ان کے کندھوں پر گلوڑیاں ہوں گی، گوڑیاں ہوں گی، اور ہر گدڑی یعنی گدڑیاں ہوں گی، اور ہر گدڑی میں لاکھ دھاگے ہوں گے، یعنی کہ پیر و مشائخ کے جو ہوں گے ان کے ہر گلے میں گدڑیاں ہوں گی، اور ان کے گدڑی میں لاکھ دھاگے، اور ان کے مرید و فرزند آ کر ان دھاگوں میں لٹک جائیں گے۔ جو مرید ہوں گے تو ان مرید جو ہیں وہ گدڑیوں میں آ کے لٹک جائیں گے، اور ایک ایک دھاگا مضبوط پکڑیں گے۔ جب خلق خدا حشر و قیامت سے فارغ ہو جائے گی، حشر قیامت سے جب خلق خدا فارغ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت عنایت کرے گا، اور وہ پل صراط کے قریب پہنچ جائیں گے۔
جو پیر مضبوط ہوں گے، جو گدڑی پہنے ہوں گے، وہ گدڑی ہم نے آپ کو پیچھے ایک کلپ میں بتائی کہ وہ گدڑی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی تھی، جو کہ ایک غلام بھی آزاد کیا تھا آپ نے، اور گدڑی بھی پہنی تھی۔ تو اس گدڑی کے بدلے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ گدڑی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو پہنی ہے اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اس گدڑی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آپ کو بخشے گا۔ وہ ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی انشاءاللہ تعالیٰ، پیچھے کلپ میں آپ کے آئی ہوگی، انشاءاللہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو ایسی قریب پہنچ جائیں گے، اور اس گدڑی کے وسیلے سے مرید فرجن 30,000 سالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے بآسانی گزر کر، یعنی کہ گزر کر بحث میں جا پہنچیں گے۔ تو وہ اس گدڑی کے مضبوط ایک ایک دھاگے کو ایسے پکڑ لیں گے، جب وہ دھاگا مضبوط ہوگا، اس میں گدڑی میں 1,00,000 دھاگے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس دھاگوں پکڑ کر یعنی کہ وہ پہنچ جائیں گے، اور پل صراط کا بھی راستہ طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قیامت کے راستے کو بھی طے کر لیں گے۔ اور کتنا طے ہوگا راستہ؟ 30,000 سالہ قیامت کے عذابوں سے بآسانی گزر کر بحث پہنچ جائیں گے۔ مجال نہیں کہ انہیں سختی لاحق ہو، ایسے مریدوں کو کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے انشاءاللہ، آسانی وہ انہیں بخشوائیں گے، لیکن بخشوانے والے وہی ہوں گے جو شریعت اور طریقت اور معرفت پر چلنے والے ہوں گے۔ لیکن جن کے پاس شریعت بھی نہ ہو، طریقت بھی نہ ہو، معرفت بھی نہ ہو، مسائل بھی نہ ہو، قرآن بھی یاد نہ ہو، الحمد شریف بھی یاد نہ ہو، کل شریف بھی یاد نہ ہو، بسم اللہ بھی نہ جانتے ہوں، خود تو بہکے ہوئے ہوں، دوسروں کو بھی بہکائیں گے، اپنے اپنے مریدوں کو بھی بہکائیں گے اور غلط راستہ دکھائیں گے، تو ایسے مرید نہ تو خود پار ہو پائے گا، نہ اپنے مریدوں کو پاس ہو پائے گا، کیونکہ ان پہ عذاب الہی بکثرت کیا جائے گا۔ تو ہماری آپ سے خاص طور سے گزارش ہے، ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں پیر بناؤ، لیکن بہت دیکھ بھال کے پیر بنائیے۔ کہ ہم نے ایک بار آپ کو شاید ابھی نہیں بتایا، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں جب اعلان کیا، یعنی کہ اسلام مذہب کا، اور کھلم کھلا اعلان کر دیا، تو آپ نے 300 کچھ آدمیوں کو جو تھا آپ نے مرید بھی کیا تھا، اور کچھ لوگوں کو اسلام بھی کرایا تھا، اسلام بھی قبول کرایا تھا، کلمہ ہی پڑھایا تھا۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں کہ مرید ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کریے، اور اپنے بچوں کو بھی کرائیے، لیکن خاص طور سے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ بنا پڑھے لکھے سے دور رہیں، پرہیز کریں۔ اور کچھ جوگی بنا بنا کے طرح طرح کے جبے، طرح طرح کے ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ جنت کے فرشتے آ رہے ہیں، اس طرح سے آتے ہوں گے، اور طرح طرح کے رنگ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ ریاکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمائی ہے، اور ریاکار کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو عبادت یا ریاضت یا پہناوا دکھاوے کے لیے کیا جائے، یا اس کام کے لیے کیا جائے کہ میں ایسا دکھاوا پہناوا پہنوں گا تو میرے مرید مجھ سے خوش ہوں گے، میری طرح راغب ہو جائیں گے، مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور مجھ سے خوب مرید ہوں گے، اور مال و عشرت دیں گے، مجھے نذرانہ اچھا دیں گے، تو ایسے مریدوں سے آپ پرہیز کریے۔ آپ ایسے پیروں کے ساتھ میں نہ جائیے، ان کے پیروں کے پاس میں پرہیز کرو، اور ان سے منقطع ہو جاؤ، اور اس راستے کو ترک کر دو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، وہ آج بھی ہمیں یاد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے راستے کو منقطع کر دو اور ترک کر دو ایسے راستوں کو جن پر کے کانٹے لگے ہوں۔ آپ کہیں رہتے ہو اور آپ کے وہاں پہ لوگ پریشان زیادہ کرتے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی تھی، تو آپ بھی وہاں سے جا کے دوسری جگہ جا سکتے ہو جہاں پہ لوگ ستا رہے ہوں، پریشان کر رہے ہوں۔ تو اسی طرح سے ایسے مریدوں سے، جعلی پیروں سے، جھوٹے پیروں سے، مکار والے پیروں سے دور رہیے، اور ان سے ہرگز اور ہرگز ان سے مرید نہ ہونا، اور ان سے دور ہی رہنا۔ جو لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کا صحیح سے مطالعہ کر کے جانتے ہوں، اور آپ کو صحیح بات، شریعت کی بات، قرآن کی بات بتاتے ہوں، اور وہ اس پہ خود بھی کچھ عمل کرتے ہوں، اور وہ آپ کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوں، تو بے شک آپ ان سے مرید ہو جائیں، کیونکہ وہ جب آپ
ان کے پاس جائیں گے تو قرآن و حدیث کی کچھ بات بتائیں گے، اور قرآن و حدیث کی بات بتانے پہ آپ ان پہ کچھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پیر بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اور اگر آپ پیر کا کہنا نہیں مانیں گے اور جعلی پیر کو چنیں گے، اور جعلی پیر آپ کو ایسی بات کوئی نہیں بتا گا کیونکہ اس کے خود یاد نہیں، خود تو گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا، تو ایسے سے بچ کے رہنا۔ اور وہ خود تو گمراہ ہوگا، غلط جگہ پہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہرگز نہ بخشے گا، تو پھر آپ کو کیا بخشے گا؟ اس لیے صحیح پیروں کا انتخاب کریں اور ان کے پاس جائیں، لیکن صحیح پیروں کے پاس جائیں، ان سے مشورہ بھی لیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے پیروں سے بھی مشورہ لیں، ان کی خدمت بھی کریں اور ان سے مشورہ لیا کریں، شریعت کے قرآن کے بارے میں ان سے دریافت بھی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ سے انشاءاللہ میری گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو یہ ویڈیو بتائی ہے۔ آپ لوگوں سے میری خاص طور سے گزارش ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو ہیں ہر نئی مسائل پر مشتمل ہیں، نئے بیان کے ساتھ میں ہم آپ کو ویڈیو پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو کو راہ بر لگاتار دیکھتے ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور لوگوں سے گزارش کرتے جائیں کہ ہماری ویڈیو کو فالو اور لائک بھی کرتے جائیں انشاءاللہ، اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ ہم آنے والے وقت میں، ہم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ایسی مزید ویڈیو بنائیں گے آپ کو، اور آپ کو بتائیں گے تو آپ حیرت اور انگیز ہو جائیں گے کہ بے شک قرآن اور حدیث میں ایسی چیز بھی ہے، اسلامیات میں ایسے بھی ہیں، اور ایسے بزرگان دین اور ایسے انسان بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے اپنے آپ کو فنا کیا، اپنے خاندان اور بیوی بچے کو فنا کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی مزید ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے جائیں گے اور بنا کے آپ کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، بالکل نظر انداز نہ کریں، بس آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کے علم میں اور آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں ہماری ویڈیو سے اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔